مذہب صرف عقائد، عبادات، ذکر اور چند رسومات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے برعکس جو دین ہے وہ عقائد، عبادات کے ساتھ ساتھ ایک مکمل روحانی، سماجی، سیاسی، معاشی اور ثقافتی نظام زندگی پیش کرتا ہے۔ مذہب ایک انفرادی زندگی کا احاطہ کرتا ہے، لیکن جو دین ہے وہ انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ ایک اجتماعی زندگی کو بھی لے کر چلتا ہے۔ مذہب صرف خدا اور بندے کے ذاتی تعلق کو بیان کرتا ہے، لیکن دوسری طرف دین جو ہے یہ ایک نظریاتی حقیقت اور سماجی نظام حیات پیش کرتا ہے۔ مذہب جو نجات کا ذریعہ پیش کرتا ہے وہ صرف اور صرف اپنی ذات کی نجات ہے۔ اس کے برعکس جو دین ہے، دین کا مقصد رضا الہی کے ساتھ ساتھ انسانیت کی مجموعی ترقی اور فلاح ہے۔ اسی وجہ سے جو دین اسلام ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کرتا ہے۔ مذہب انسانوں کے ذہن میں صرف اور صرف خوف کے احساس کو فروغ دیتا ہے، جبکہ دین جو ہے، دین انسان کو اعتماد، حوصلہ اور خود اعتمادی کا احساس جو ہے اس کے اندر پیدا کرتا ہے، اس چیز کا وہ درس دیتا ہے۔ مذہب انسان کو زندگی کی مشکلات سے بھاگنے کی طرف راغب کرتا ہے، جبکہ دین جو ہے ان تمام درپیش مسائل اور چیلنجز کو اس سے نپٹنے کی جدوجہد کی ترغیب دیتا ہے۔ مذہب میں مادی دنیا کو ترک کرنے کا جو ہے وہ سبق موجود ہے، یعنی کہ رہبانیت کو اختیار کرنے کا کہتا ہے، لیکن جو دین ہے یہ انسان کو اس دنیا اور اگلی دنیا میں فلاح حاصل کرنے پر زور دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہمیں دنیا کی فلاح بھی عطا فرما اور آخرت کی فلاح بھی عطا فرما۔ مذہب تقدیر کے جبری عقیدے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور یہ رجحان انسان کو غیر متحرک زندگی اور خود اصلاحی سے دور لے جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو دین ہے، دین انسان کو تقدیر سے مقابلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے اور ایک متحرک زندگی کی طرف وہ لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر جہاد کا کانسیپٹ موجود ہے۔ یہ وہ جہاد ہے جو جہاد بالنفس سے شروع ہو کر جہاد بالجان تک مکمل ہوتا ہے۔ ایک اور بہت بڑا فرق مذہب اور دین میں موجود ہے۔ مذہب عبادت کی شکل میں مذہبی ریاضت کا حکم دیتا ہے، اور ایسی مذہبی ریاضت جو خود ازیتی پر مبنی ہو، جبکہ دین انسانوں پر زور دیتا ہے کہ وہ خدائی سماجی نظام کے قیام کے لیے مسلسل کوشش کرے، یعنی کہ اقامت دین کے لیے وہ مسلسل کوشش کرے۔ تو یہ وہ بیسک ڈفرینسز ہیں جو لفظ مذہب اور دین کے درمیان موجود ہیں۔ اس وجہ سے پورے قرآن پاک میں اسلام کے لیے لفظ مذہب کہیں بھی استعمال نہیں ہوا، بلکہ اسلام کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ دین استعمال ہوا ہے۔ گو کہ 3-4 الفاظ اور بھی استعمال ہوئے ہیں، لیکن پوری شد و مت کے ساتھ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے قرآن پاک میں اسلام کے لیے، وہ دین استعمال کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے، جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو لے کر چلتا ہے، جو انسان کی جسمانی اور روحانی زندگی کو لے کر چلتا ہے، جو انسان کی عبادات اور سیاسی اور سماجی زندگی کو لے کر چلتا ہے۔ یہ وہ کوڈ آف لائف ہے جو فرد اور معاشرے کے درمیان ایک توازن پیدا کرتا ہے، جو مرد اور عورت کے تعلقات میں ایک توازن پیدا کرتا ہے، جو عورت کو معاشرے میں ایک مقام دلواتا ہے۔ اس وجہ سے اسلام کو محض ایک مذہب سمجھنا تو یہ اسلام کو محدود کرنے کے مترادف ہے، جو کہ ایسا نہیں ہے۔